بات ابھی ذہن میں گھوم رہی ہے, اللہ کرے ختم ہو جائے, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پورا مکہ 40 سال تک صادق کہتا رہا ہے, اور آپ سے بڑھ کے صادق کسی کو مانتے ہی نہیں تھے. امانت دار بھی آپ کو, صادق بھی آپ کو. لیکن جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا, وہ یک لفظ بدل گئے. کیا بات, کیا بات ہے نا رازق. یہاں تک کہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ واقعی ہجرت کے بعد 13 سال تنگ کرنے بس ستانے کے بعد بھی امانتیں پھر آپ کے پاس ثابت, اور یہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ آپ نے آپ رخصت ہو گئے اور آپ نے حضرت علی کرم اللہ فرمایا کو ان کے مان. بات یہ ہے کہ اس میں نا ایمان جو ہے نا, ایمان وہ نبی کی ذات پر ایمان لانے کا نام ہوتا ہے, ایمان صفات پر نہیں. کیا بات ہے, ذات کو ماننا, کیا بات ہے. ورنہ صفات کے طور پر تو بہت سے انگریز بھی ہیں جو لکھ رہے ہیں آج بھی, بول رہے ہیں گریٹسٹ ٹریڈر اور کامیاب سپہ سالار اور کامیاب مسلح اور کامیاب مبلغ. مطلب آپ دیکھیں کہ جو بھی صفات کا اعتراف جو ہے وہ تو غیر مسلم بھی کر رہے ہیں. اسی سے بھی نا ہماری رہنمائی جو ہے نا, سبحان اللہ, فلوا صاحب نے نا جو فرمائی ہوئی, میں اگر ان کی ایک بات کو کبھی کال کرتا ہوں گفتگو میں, اب بات یہ تھی کہ نبی کی کا وہ پروفٹ ہوڈ ہونا جو ہے نا اس کی ذات ہے. تو اگر وہ پروفٹ ہوڈ کو نہیں مانتا اور آپ کو صادق مانتا ہے, آپ کو امین مانتا ہے, آپ کو کامیاب مبلغ, کامیاب مسلح, کامیاب انقلاب لانے والے یا کامیاب سپہ سالار مانتا رہتا ہے, تو وہ اس سے مسلمان نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم بھی نعت لکھ کر نہیں مسلمان ہو سکتا. کہ ہم کہتے ہیں کہ فلانے سنگھ نے نعت لکھی تھی, دیکھو تجھے نعت لکھی نہیں, اور انہوں نے 2 نعتیں لکھ رہی. اکثر سکھ حضرات کا ریفرنس دیتے ہیں. میں کر رہا ہوں اسی وجہ سے, کیونکہ اس نے نعت لکھی تو صفات کا اقرار کیا بسم اللہ اور, لیکن جب تک وہ ذات اقرار نہیں کرے گا تب تک مسلمان نہیں کہلاتا. سر جو پیغمبری ہے یہ سخت نہیں, ذات کا تو وجود پہلے سے تھا. آپ نبی تھے حدیث پاک کے مطابق کہ جب ابھی آدم مٹی پانے کے درمیان تھے. کون تو نبی ہے.